بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ آج کی ان آیات میں اللہ نے دو مضمون بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے، اللہ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو، آدمی کے لیے بڑے خسارے اور ٹوٹے کی بات ہے کہ آدمی باقی کو چھوڑ کر جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ باقی ہے، اور جو چیز ختم ہو جانے والی ہے وہ فانی ہے۔ باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فنا یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں میں مشغول کرے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کے اعلیٰ کو ضائع کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم کو تمہاری اولاد، تمہارے مال و جائیداد یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ دیکھیے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور مال ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، بالآخر ہم جانتے ہیں جس کو بھی اللہ نے دیا ہے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز پر تم دنیا کی چیزوں کو بڑھاوا مت دو، اس طرح سے کہ اگر اللہ کی یاد سے غفلت برتی گئی اور تم سمجھتے ہو کہ مال و جائیداد آ جائے یا اولاد آ جائے، یا اولاد کی وجہ سے آدمی حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے، یا مال کمانے کے لیے حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے، تو دیکھو، آخرت تو ضائع کر ہی دی، لیکن اگر اس طرح کمانے میں، مال کے حاصل کرنے میں اور اولاد کی، گھر والوں کی خوشی کے لیے آپ نے کوئی چیز حرام طریقے سے کر دی تو آخرت تو ضائع ہو ہی گئی، لیکن دنیا سے بھی سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قلبی سکون اور اطمینان اگر چاہتے ہو تو دیکھو، کوئی بھی چیز تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ یہاں صرف اللہ نے مال اور اولاد کا ذکر کیا کہ تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، چونکہ عام طور پر آدمی دو ہی چیزوں کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، یا تو مال کے حصول کے لیے
کہ آدمی مال کے حاصل کرنے میں اتنا لگ جائے کہ اسے یاد خدا ہی نہ رہے، یا پھر اپنی آل اولاد کی خوشی کے لیے آدمی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میرے اوپر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان دو چیزوں کا جو بنیاد ہے اس کا ذکر فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے، جو یاد خدا سے انسان کو غافل کر دے، اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، یعنی مال کے حاصل کرنے میں یا اولاد کی خوشی کے لیے اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، یعنی گھاٹے کا اپنی زندگی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں۔ ایک بات اللہ نے آیت میں یہ ارشاد فرمائی، دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ منافقین نے یہ کہا تھا کہ تم مسلمانوں پر اپنا مال خرچ نہ کرو، اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اپنا مال اگر خرچ کرنا ہے، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آئے اور تم یہ کہو مجھے تھوڑی مہلت دے دی جائے، فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس کی عمر، جس کی زندگی جتنی لکھ دی گئی ہے اس سے ایک لمحہ بھی نہ تو آگے ہونے والا، نہ پیچھے ہونے والا، نہ ڈھیل دی جانے والی ہے۔ موت کا جو ٹائم متعین ہے وہ آ کر رہے گی، اور دیکھو تم یہ کہتے ہو، یہ کہو گے اس وقت جب موت کے آثار کو دیکھ لو گے کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دی جائے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو صدقہ وہ پسند ہے جو تندرستی کے زمانے میں کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ انسان تندرست ہو، اعضاء صحیح سلامت ہوں، اور آئندہ اپنی ضروریات کا بھی خوف ہو کہ اگر میں آج صدقہ کر دوں گا تو کل مجھے خود اس مال کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسی تندرستی کے زمانے میں خرچ کرنا پسند ہے جب انسان کو اپنے مال کی ضرورت بھی ہو، آئندہ کا ڈر بھی ہو۔ اگر ایسے حالت میں صدقہ کیا جائے تو اللہ کو وہ صدقہ بڑا پسند آتا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے صدقہ کرو، ورنہ موت کے آثار دکھنے کے بعد تم یہ کہو گے کہ میں اتنا فلانے کو دیتا ہوں، اتنا فلانے کو دیتا ہوں، اور مجھے ذرا موت کے آنے میں ڈھیل دے دی جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کسی جان کو، کسی نفس کو تاخیر نہیں کرے گا جب اس کی جان کی نکالنے کا وقت آ جائے، اس کا متعینہ وقت آ جائے۔ اور پھر اللہ نے سورت کے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سب کاموں کی پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو دعویٰ کر رہے ہو موت کے آثار کو دیکھ کر کہ اگر ہمیں تھوڑی دیر مہلت دے دی جائے تو ہم صدقہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو تمہارے آگے کے بھی کاموں سے باخبر ہے، یعنی اگر ایک مرتبہ یہ سوچ لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے تو اللہ تو جانتا ہے کہ تمہیں اگر صحت بھی ہو جائے گی تب بھی تم صدقہ کرنے والے نہیں ہو۔
بہرحال اللہ نے آج کی آیتوں میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کی یاد سے، حقوق اللہ سے غافل نہ کرنے پائے، اور اگر کر رہی ہے تو تم سمجھ لو کہ تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ اگر مال آ بھی جائے تو کیا ضروری ہے کہ اس مال سے سکون ملے گا؟ مال یا اولاد وہ بہتر ہے جو انسان کی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے راحت کا سبب ہو۔ تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات فرمائی کہ دیکھو، صدقہ کرنے میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں پیچھے نہ رہنا کہ موت کا انتظار کر رہے ہو کہ آدمی سوچے کہ میں صدقہ کروں گا جب بیماری آ جائے گی، میں صدقہ کروں گا جب موت کے آثار آ جائیں گے۔ دیکھو، جب موت کے آثار آ جاتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو آگے پیچھے کی مہلت نہیں ملا کرتی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ منافقین کی اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، یعنی اتنا مت منہمک ہو جانا دنیا میں، کاروبار زندگی میں، کہ نماز کا وقت ہو یا اور حقوق اللہ کا کوئی مسئلہ ہو کہ آپ کو مسجد آنے کی فرصت نہ ملے۔ ایسا نہ ہو۔ تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے تو وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوگو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لوگو سن لو، جب کسی آدمی کا متعین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور دیکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔